نتيجة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم. میں نے ابھی آپ کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین کام، تین باتیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، کنیکٹڈ رہتی ہیں. اس میں پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. دوسرا ایسا علم ينتفع به، جس سے نفع اٹھایا جائے. اور تیسری چیز ولد صالح يدعو له، نیک اولاد کہ ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. یہاں پر ایک لفظ جو ہے ولدن، اس کے حوالے سے ایک بات سمجھنے والی ہے کہ عربی زبان میں ولد کا لفظ جو ہے وہ واحد پر بھی بولا جاتا ہے اور جمع پر بھی بولا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ جو کیا گیا ہے اس کا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. یہ حدیث الحمدللہ آج ہماری گرامیٹیکلی مکمل اس اعتبار سے ہو جائے گی کہ اس میں جو ورب استعمال ہوا ہے انقطع، اس کا تعلق ہمارے آج کے 7ویں باب جو کہ مزید فی ابواب کے سلسلے کا ایک باب ہے اس سے ہے. کل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے باب افتعال تک جو ہے وہ مزید فی ابواب مکمل کر لیے تھے، اور آج جو ہم باب شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے باب انفعال. تو میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ یہ باب افتعال اور انفعال یہ دونوں ملتے جلتے ابواب ہیں، یعنی فرق آپ دیکھیں گے کہ وزن دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن باب افتعال کی پہچان کا طریقہ کار ہم نے یہ بنایا تھا کہ تیسرے نمبر پر آپ کو وہاں پر تا ملے گی، افتعال، جبکہ باب انفعال میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو تا نہیں ملے گی. اس لیے وہ الفاظ جہاں پر آپ کو تا ملے اس کا تعلق باب افتعال سے ہوگا، جیسے کہ انتقال، اشتعال، انتقام، انتظام وغیرہ وغیرہ. لیکن اب جو میں آپ کے سامنے لفظ بول رہا ہوں انکسار، انحراف، انحطاط، انفطار، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو تیسرے نمبر پر تا نظر نہیں آ رہی. لہذا یہ ہمارا آج کا باب جو ہے 7واں باب مزید فی سلسلے کا وہ ہے باب انفعال. تو اب ہم آتے ہیں باقاعدہ اس باب کی طرف. ابھی میں نے آپ کے سامنے اس باب کے نام کے وزن پر آنے والے مختلف الفاظ جو ہیں بولے ہیں، مزید آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں آتی ہیں، یعنی اس وزن پر جس میں آپ کا تیسرا حرف جو ہے وہ تا نہ ہو. اور بھی مزید الفاظ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک سورہ مبارکہ بھی کریں گے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ آپ کی محنت
جو آپ نے کی ہے اس دوران میں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. گرامر کے قواعد کتنے آپ کے ذہن میں ہیں, کتنا ٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے, آپ کس سٹیج پر اس وقت بیٹھے ہیں, یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے سامنے آئیں گی. تو جو سورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سورت کا نام بھی ہے سورۃ الانفطار. انفطار, ٹھیک ہے. اسی طرح تیسرے پارے کی سورت ہے سورۃ الانشقاق. انشقاق, ٹھیک. اور ایک حدیث میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت یعنی سورۃ التکویر, اذا السماء انفطرت سورۃ الانفطار, واذا السماء انشقت اور سورۃ الانشقاق اس کو پڑھ لے تو اس میں وہ قیامت جو ہے وہ بالکل نظر آئے گی. اور آج ایک سورت انشاءاللہ تعالی مکمل طور پہ اس کا مطالعہ کریں گے, گرامیٹیکلی بھی آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ انفطار اسی وزن پر, انفعال کے وزن پر ہی سورہ مبارکہ کا نام ہے. اور باقی الفاظ میں آپ کے سامنے استعمال کر چکا ہوں, انکسار, انحراف وغیرہ وغیرہ. نیکسٹ ہمارا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس باب کا ماضی اور مضارع وہ کس وزن پر آتا ہے. تو اس باب کا ماضی جو ہے وہ انفعل, انفعل, اور مضارع جو ہے وہ ینفعل. انفعل ینفعل انفعالا. کردان کر لیں ایک مرتبہ انفعلا سے. انفعلا, انفعلا, انفعلو, انفعلت, انفعلتا, انفعلنا, انفعلتا, انفعلتما, انفعلتم, انفعلتی, انفعلتما, انفعلتن, انفعلتو, انفعلنا. ینفعلو, تنفعلو, تنفعلو, انفعلو, ننفعلو. ینفعلانی, تنفعلانی, تنفعلانی, تنفعلانی. ینفعلونا, ینفعلنا, تنفعلونا, تنفعلنا, تنفعلینا. تو یہ باب انفعال کی ماضی مضارع کی گردان ہوگی. اس باب کی خصوصیت, اگلا سٹیپ جو ہے وہ نوٹ کر لیں. باب فعال کی خصوصیت کیا تھی؟ اس خصوصیت کو سمجھنے کے لیے پہلے باب فعال کی خصوصیت جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی بات فوری طور پہ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. باب فعال ہم استعمال کرتے تھے لازم افعال کو متعدی بنانے کے لیے, یعنی جو لازم فعل ہوا کرتا تھا اس کو ہم متعدی بنانا چاہتے تھے تو ہم اسے باب افعال میں اس مادے کو پھینکتے تھے تو وہ متعدی بن جاتا تھا. جیسے کہ نون زا لام مادہ ہمارا نزل ینزل, جب ثلاثی مجرد میں استعمال ہوا تھا تو اس کے معنی ہوتے نازل ہونا, اترنا. لیکن جب ہم نے اسے باب افعال میں رکھا انزل ینزل انزالن تو اس کے معنی ہو گئے نازل کرنا, اتارنا. باب انفعال جو ہے اس کا کام باب افعال کے الٹ ہے. تو کیا کام ہوا اس کا؟ جو متعدی فعل ہوگا اسے لازم بنانے کے کام آئے گا. تو اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ متعدی افعال کو لازم بنانے کے کام آتا ہے, اور اس باب سے جتنے بھی افعال استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب لازم ہوتے ہیں, کیونکہ اس باب کی خصوصیت ہی یہی ہے. اس کا ایک نتیجہ نکلے گا, وہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ کہ اس باب سے تمام کے تمام لازم افعال استعمال ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس باب سے آپ کو نہ تو ماضی مجہول ملے گا اور نہ مضارع مجہول ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجہول بنتا ہی ان افعال کا ہے جو متعدی ہوتے ہیں. اس باب کی خصوصیت چونکہ لزوم ہے, لازم افعال استعمال ہوتے ہیں, لہذا اس سے مجہول نہیں بنے گا, نہ ماضی مجہول نہ مضارع مجہول. لہذا وہ ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ آخر میں ہم ایک ایک مادہ ماضی مجہول اور مضارع مجہول کا کرتے ہیں, وہ آج ڈسکس نہیں ہوگا. اس کی جگہ پر ہم انشاءاللہ تعالی ہم ٹیکسٹ کے لیے ہمیں ٹائم مل جائے گا. تو اب ہم آتے ہیں مختلف مادوں کی طرف. اس باب کی ڈائی جو ہے وہ نکالیں پہلے. کیا بنتی ہے؟ فا عین لام آپ مادے کی حروف کی جگہ پر رکھیں گے. زائد حروف
کی تعداد نوٹ کر لیں 2 ہی ہے. یعنی ابھی تک آپ نے دیکھا ہم 7واں باب پڑھ رہے ہیں, ٹوٹل ہم نے 8 ابواب پڑھنے ہیں, اور پہلے 3 ابواب میں زائد حروف کی تعداد 1 تھی, اگلے 2 ابواب اور پھر وہ ایک گروپ کے حوالے سے اگلے 2 ابواب کا میں نے ذکر کیا ہے. پہلے 3 ابواب کا ایک گروپ ہم نے بنا لیا تھا, 2 ابواب کا ایک گروپ بنا لیا, یہ تیسرا گروپ جو چل رہا ہے اس میں پہلا باب اور پچھلے جو 2 ابواب ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زائد حروف کی تعداد 2 ہی ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ دیکھیں گے کل کہ یہ زائد حروف کی تعداد بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی. بہرحال اہم بات ان 3 ابواب کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کل بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ان ابواب کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے, لہذا جب پیچھے ملا کر پڑھا جائے گا تو یہ لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس فعل کے مضارع میں اس حمزہ کو ذکر نہیں کیا گیا, کیونکہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ جب علامت مضارع کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو اس کے لکھنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. تو یہ ان فعالہ سے ڈائی نکلی ہمارے سامنے. اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث مکمل کر دوں جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی ہے. قاف تا عین, یہ میرے پاس مادہ ہے. انقطع, ینقطع, انقطع ینقطع, انقطاعا. قطع کرنا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں, کیا معنی ہوتے ہیں؟ کاٹ دینا. ٹھیک ہے, کاٹ دینا. اب کاٹ دینا ایک متعدی فعل ہے, اس کا لازم فعل کیا ہوگا؟ کٹ جانا. اب کٹ جانا کے لیے اس مادے کو آپ باب انفعال میں لائیں گے تو لفظ بن جائے گا انقطع. کردان کر لیں ایک مرتبہ ماضی کی. انقطع, انقطع, انقطعوا, انقطعت, انقطعتا, انقطعنا, انقطعتا, انقطعتما, انقطعتم, انقطعتی, انقطعتما, انقطعتن, انقطعتو, انقطعنا. اس کے بعد مضارع آ جائے. ینقطع, تنقطع, تنقطع, انقطع, ننقطع. ینقطعانی, تنقطعانی, تنقطعانی, تنقطعانی. ینقطعون, ینقطعنا, تنقطعون, تنقطعنا, تنقطعین. تو انقطع, ینقطع, انقطاعن, کٹ جانا. تو جو حدیث اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری سمجھ میں آ جائے گی. اذا مات الانسان, جب انسان مر جاتا ہے. انقطع عنہ عملہ, وہ کٹ گیا. انہو, اس سے, وہ اس سے کٹ گیا. کون؟ اب وہ کو میں ظاہر کر رہا ہوں. عملہ, اس کا عمل اس سے کٹ گیا. اور کٹ جاتا ہے ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شروع میں اذا آیا ہے. اذا مات الانسان, جب انسان مر جاتا ہے تو جواب میں بھی بات یہ کی جائے گی اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے. الا من ثلاثہ, سوائے 3 چیزوں کے. وہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں. صدقہ جاریہ, پھر علم ينتفع به, اور صالح اولاد, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو یہ تھا ہمارا باب انفعال کا پہلا مادہ. کاف سین را, انکسرا, ینکسر, انکسار. معنی فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. کسرا, کاف سین را مادہ ثلاثی مجرد میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں توڑ دینا. کسرا, کسر, توڑ دینا. جب باب انفعال میں آئے گا تو اس وقت معنی ہوں گے اس کے ٹوٹ جانا. ٹھیک. اس نے قلم توڑا, کیا عربی ہوگی اس کی؟ اس نے قلم توڑا. پہلے فعل پر غور کریں کہ لازم ہے یا متعدی ہے. اس نے قلم توڑا, کام ہو رہا ہے نا, یعنی قلم پر کام ہو رہا ہے اور فاعل وہ ہے. اس نے قلم کو توڑا تو باب انفعال میں نہیں ہے, سمپل کسرا استعمال ہوگا. کسر القلم,
قلم ٹوٹ گیا. اب یہ باب انفعال میں ہم اس کو پھینکیں گے ٹوٹنا کے معنی میں. اس وقت انکسر القلم، انکسر القلم، قلم ٹوٹ گیا. کسر القلم، اس نے قلم کو توڑا. ٹھیک، تو یہ انکسار جو ہے دراصل یہ بھی ہے ٹوٹ جانا، بالکل مکمل طور پہ انسان جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو یہ ہے انکساری. فا جیم را مادہ میرے پاس. ان فجر ین فجر، ان فجر ین فجر، انفجار، پھٹ جانا. ٹھیک، پھٹ جانا. انفجرا، انفجرا، انفجرو، انفجرت. انفجرت کے معنی کیا ہوں گے؟ کوئی مؤنث چیز کے بارے میں ہے جو کہ پھٹ گئی. انفجرت. اس سے پہلے اگر فا لفظ لگ جائے تو حمزۃ الوصل ہے باب انفعال کا، وہ لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو یہ آپ کو بن جائے گا فن فجرت. ٹھیک ہو گیا، تو وہ پھٹ گئی، لفظی ترجمہ یہ ہوگا. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا اس چٹان پر مارا تھا، اس پتھر پہ مارا تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے ان سے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو مارے، یعنی پتھر پر اپنا عصا مارے. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا. عینن، عینن جو ہے چشمہ، چونکہ مؤنث ہے عربی زبان میں، لہذا اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعمال ہوا ہے یہ مؤنث کا. فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اب اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو اردو محاورے کے مطابق کریں گے، ذہن میں رکھیے گا. یعنی یہ جو جنس کا فرق ہے یہ جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے رکھا جائے گا. عربی میں کوئی لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اردو میں اگر وہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو اردو زبان کے محاورے کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو وہاں چشمے جو ہیں وہ پھوٹ نکلے، ہم یہ ترجمہ کریں گے. کاف دال را، ان قدر ین قدرو، ان قدر ین قدرو، انقدار. اس کے معنی ہوتا ہے گدلا ہو جانا. گدلا کوئی چیز کسی کا گدلا ہو جانا، دھندلا جانا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان قدر. واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنائیے، کیا بنے گا ماضی سے؟ ان قدرت. سورۃ تکویر میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے الفاظ پڑھے تھے، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. یہ میں نے آپ کو ایگزامپلس دے دی صحیح افعال کی. اس سے زیادہ افعال استعمال نہیں ہوتے اور نہ ہوئے، اس لیے آپ کو زیادہ غیر صحیح افعال کی فہرست نوٹس میں بھی نہیں ملے گی. اس میں 1-2 مادے صرف غیر صحیح افعال کے آپ کو ملیں گے. وہ 2 مادے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. پہلا اس میں ہے شین قاف قاف. ٹھیک ہے، شین قاف قاف مادہ جو ہے یہ غیر صحیح فعل کی کون سی قسم ہے؟ مضاف. حرف ریپیٹ ہو گیا، قاف جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے. جب ریپیٹ ہوتا ہے تو ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ادغام کے لیے آپ دیکھیں گے دوسرا قاف جو ہے وہ حرکت والا ہے دونوں جگہ پر، تو لہٰذا ادغام ہوگا. ادغام ہوگا، پہلا ساکن ہو جائے گا تو یہ لفظ آپ کے سامنے بن جائے گا ان شکا. ان شکا ین شکو. ان شکا ین شکو. انشقاق، اس کے معنی بھی پھٹ جانا کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں.
ان شکا، اسے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنائے، وہ کیا بنائے گا؟ ان شکت. اس سے پہلے السماء کو لگائیں، السماء حمزۃ الوصل ہے، ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. السماء شکت. اس سے پہلے اذا لگائیں تو السماء کا حمزہ جو ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو وہ جو تیسری صورت ہے اس سلسلے کی جس کے بارے میں آپ سب نے فرمایا کہ قیامت کا منظر ایسے پیش کرتی ہے جیسے انسان اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہے، تو وہ سورۃ الانشقاق ہے. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. ٹھیک، تو وہ تفصیل آپ وہاں اس کی دیکھ سکتے ہیں. سورۃ الحاقہ میں الفاظ ہیں وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بالکل ڈھیلا جیسے اس میں کچھ ہے ہی نہیں، ایسے ہوگا. والملک علی ارجائہا، اور تمام فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے. والملک علی ارجائہا ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یومئذ تعرضون، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے. لا تخفا منکم خافیہ، اس دن کوئی راز تمہارا چھپا نہیں رہے گا. سورۃ حاقہ میں یہ نقشہ جو ہے اس قدر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں آخرت اور پھر قیامت کے اعتبار سے جو احوال بیان کیے گئے ہیں. بات پھر وہی ساری بات کہ جتنا انسان کا یہ یقین پکا ہوتا ہے اتنا اس کا عمل جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. غیر صحیح فعل کی مضاف قسم کر لی ہے، ایک مادہ غیر صحیح فعل سے اور کر لیتے ہیں. مادہ آپ کے پاس ہے با، غین اور یا. ہاں جی، یہ آپ کا بن گیا ام باغایا یم باغیو. مادہ کون سا ہے؟ یہ ناقص فعل ہے کیونکہ حرف علت آپ کا یا آ گیا ہے اور ناقص یائی کا ہے. تو یہ بن جائے گا آپ کا چینجز کے بعد ام باغا ام باغا. اب یہاں آپ دیکھتے ہیں اکثر آپ کو ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ملتا ہے. میں بھی اس کو پڑھ رہا ہوں ام باغا، میم کی ساؤنڈ میں ادا کر رہا ہوں حالانکہ میم نہیں ہے یہاں. تو یہ تجوید کا قاعدہ ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد جب یہ با آ جاتا ہے حرف تو پھر اس کو نون ساکن کی آواز نہیں بولی جاتی بلکہ میم کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ام باغا اور یم بغی. یہاں پر پیش ہے، پیچھے زیر ہے تو یا ساکن ہو گئی. ام بغا یم بغی، شایان شان ہونا. جو الفاظ ہیں کہ وما علمناہ شعرا، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا. وما ینبغی لہ، اور یہ شعر جو ہے ان کے شایان شان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو شایان شان ہونا کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ تھے ہمارے مادے. اب ہم آتے ہیں اپنی سورۃ الانفطار کی طرف. آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ ہے اس میں 2 پیجز ہیں. آپ کے لیے میں نے آسانی یہ کی ہے کہ جتنے بھی مادے افعال کے استعمال ہوئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں ان کو ایک طرف کر دیا. اس میں آپ کو پہلے کالم میں جو ہے مادہ نظر آئے گا، اس کے بعد دوسرے کالم میں باب نظر آ رہا ہے، پھر تیسرے کالم میں ماضی اور مضارع. جو ہماری پریکٹس رہی ہے کہ مادے کو سامنے رکھتے ہوئے باب کا نام آتے ہم ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنا لیں گے. پھر اس کے بعد جو صیغہ استعمال ہوا ہے سورہ مبارکہ میں وہ اس کے بارے میں لکھا گیا تاکہ فوری طور پر آپ پہنچ جائیں اس پر، اس کو بنا لیں. اور پھر اس کے آگے اس کا مصدر لکھا ہوا ہے اور پھر آگے مصدری معنی لکھے گئے ہیں. جیسے نصرہ، اس نے مدد کی. ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا وہ کرے گا. اور نصرن، مدد کرنا. تو یہ مدد کرنا جو ہے یہ مصدری معنی ہے. نصرہ کے معنی ہوں گے اس نے مدد کی، یہ اس کے فعل کے معنی ہوں گے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے یہ مصدری معنی ہے. تو ہماری سورۃ الانفطار ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا
جو اب صورت آپ سامنے رکھیں تو چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آتی رہیں گی. اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے اذا السماء انفطرت. اب اس سیکھوں کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ اذا لفظ آپ نے پہچان لیا, السماء پہچان لیا آپ نے, اور آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ اصل میں کیا تھا, انفطرت. تو فا طا را مادہ جب باب انفعال میں آئے گا تو یہ بن جائے گا انفطر ینفطر انفطارا. اس کے معنی بھی پھٹ جانا کے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پھٹ جانا کے اعتبار سے بہت سارے الفاظ جو ہیں آپ کے سامنے آج کے دن پہ آئے ہیں. تو انفطرا, انفطرا, انفطرو, انفطرت. السماء انفطرت, آسمان پھٹ گیا. جملہ اسمیہ اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. اس کے بعد وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, کوکب اس کی جمع کواکب, کوکبن کواکب. پھر نون سارا مادہ, نون سارا نصر. نصر کیسے کہتے ہیں؟ نصر کو سمجھنے کے لیے آپ کو نظم کو سمجھنا پڑے گا. نظم اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو نثر سمجھ میں آ جائے گی. نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم آپ کو ملے گی جس میں الفاظ جو ہیں وہ ارینج ہوتے ہیں, پروئے ہوئے ہیں, بڑے منظم طریقے سے ملیں آپ کو نظر آئیں الفاظ, تو وہ نظم ہے. اور نثر کسے کہتے ہیں؟ نثر بکھرے ہوئے لفظ, ٹھیک. تو اس سے نون سارا مادہ آپ باب افتعال میں پھینکیں تو کیا بن جائے گا؟ ان تسرا. تا دیکھیں آپ کو تیسرے نمبر پہ نظر آ رہی ہے, ان تسرا. یہ انفعال نہیں ہے, ان تسرا, کیونکہ سارا جو نون سارا مادہ ہے وہ آپ کو ملے گا تا سے پہلے نون حرف نظر آ رہا ہے. تو اس سے مؤنث کا صیغہ کیا بنا؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ان تسرت. کیوں استعمال ہوا مؤنث کا صیغہ؟ کواکب جمع مکسر ہے. وہاں پر انفطرت استعمال کیوں ہوا تھا؟ السماء کی وجہ سے, کیونکہ وہ مؤنث تھا. تو اسی کے بھی ساتھ ساتھ نوٹ کریں کہ مؤنث کے کیوں استعمال ہوئے, پھر تو پتہ چلے گا نا. وہاں مؤنث اسم استعمال ہوا تھا السماء, لہذا فعل بھی مؤنث استعمال ہوا. یہاں پر کواکب آئے ہیں جمع مکسر, اور جمع مکسر ہم واحد مؤنث اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, جب ستارے بکھر جائیں گے. اگلی آیت ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. فجرت. اب سیکھے سارے کے سارے مؤنث کے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمبی تا اور اس پہ علامت سکون ہے. فا جیم را مادہ باب تفعیل میں پھینکے, کیا بنے گا؟ فجرا یفجرو تفجیرن. فجرا یفجرو تفجیرن, اس کے معنی ہوتے ہیں پھاڑ دینا, پھاڑ دینا یا بہا دینا, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس سے مجہول بنائیں. ماضی مجہول کیسے بنتا ہے یہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں لفظ فجرا. ماضی مجہول ثلاثی مزید فی میں کیسے بنتا ہے؟ وہ سٹیپس, آخری حرف کو چھیڑنا نہیں, پچھلے کو چھوڑنا نہیں, اسے زیر دینی ہے, اور باقی جو حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش میں تبدیل کر دیں. فجرا, فجرا اس نے پھاڑا, فجرا اس کو پھاڑا گیا, اس کو پھاڑ دیا گیا. فجرت اس مؤنث کو پھاڑ دیا گیا. بحرن سمندر یا دریا, بحرن کی جمع بحارن. بحارن پر الف لام داخل کریں البحارو. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے, بہا دیے جائیں گے. اس سورہ مبارکہ میں الفاظ تھے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, ٹھیک, وہ بھی انہی معنی میں استعمال تھے. یعنی اب یہ وہ سارا نقشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھینچا گیا کہ اذا السماء انفطرت, آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, یہ ستارے جو بڑے آپ کو ارینج نظر آ رہے ہیں یہ بکھر جائیں گے. اور پھر زمین پہ جو کچھ ہوگا اس میں ایک نقشہ کھینچا گیا اس کا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, جب سمندر یا دریا پھاڑ دیے جائیں گے, بہا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ,
آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی لسٹ میں مادہ آپ کو مل رہا ہے با عین سا را اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ربائی. ایسے ہی ہے نا. تو ہم نے جو افعال اس کلاس میں پڑھے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں 99.99% افعال ایسے ہیں جن کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہے. تو وہ جو 0.01% ہے وہ کن افعال کے لیے؟ وہ افعال ہیں جن کا مادہ 3 حروف سے زائد حروف پر مشتمل ہے. اس میں ایک لفظ چونکہ یہاں پر آ گیا, اب ہم نے اس کو علیحدہ سے تو پڑھنا نہیں تھا, لیکن چونکہ سورہ مبارکہ میں آ گیا تو یہاں میں آپ کو اس کا تذکرہ جو ہے وہ کرتا چلوں. یہ 3 حروف پر مشتمل مادہ والے افعال جو ہیں وہ کہلاتے ہیں ثلاثی. اس میں ثلاثی مجرد پھر ثلاثی مزید فی, یہ 2 کیٹیگریز ہم نے پڑھ لی. جن افعال کا مادہ 4 حروف پر مشتمل ہوتا ہے وہ کہلاتے ہیں ربائی. ربائی لفظ آپ جانتے ہیں, پڑھتے بھی آئے ہیں کہ ربائی علامہ اقبال کی ربائی ہے, فلاں کی ربائی ہے. تو 4 حروف پر مشتمل مادے والے افعال جو ہیں ربائی کہلائیں گے. پھر ربائی میں بھی ایک مجرد ہوگا اور مزید فی. تو ربائی مجرد کا ایک ہی باب ہے, ربائی مجرد کا ایک ہی باب ہے, اور وہ باب ہے, اس باب کا نام ہے فعللہ. اس باب کا نام ہی ہے. تو یہ ربائی مجرد کا ایک باب ہے فعللہ. اب الحمدللہ آپ کے لیے گردان کرنی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ جی فعللہ سے گردان کریں ماضی کی تو آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. فعللہ, فعللا, فعللو, فعللت, فعللتا, فعللنا, فعللتا, فعللتما, فعللتم, فعللتی, فعللتما, فعللتن, فعللتو, فعللنا. اس کا مضارع جو استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے یفعللو. مضارع گردان بھی آپ کر لیں گے. اب میں صرف آپ کو اس وزن پہ استعمال ہونے والے اور جو الفاظ قرآن مجید میں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں. دیکھیں, ایک لفظ تو آپ کے سامنے یہ مادہ آیا با عین سا را. ایک مادہ دیکھیں آپ رکھیں زا لام زالام. 4 حروف بن گئے نا. کیا بن گیا؟ زلزلہ. زلزلہ اور مضارع کیا بن جائے گا؟ یزلزلو. یزلزلو, زلزلہ, یزلزلو. مصدر اس باب کا آتا ہے فعللتن کے وزن پر, جس طرح باب تفعیل کا تفعیلن کے وزن پر, اس کا فعللتن. تو فعللتن کے وزن پہ زلزلہ, یزلزلو, زلزلتن. یا دوسرا مصدر آتا ہے زلزالن. یہ دونوں استعمال ہوئے. اذا زلزلت. اب مجہول بنانے کا قاعدہ بھی وہی ہے, دیکھ لیں. آخری حرف کو چھیڑے نہیں, پچھلے کو چھوڑے نہیں, تو کیا بن گیا؟ زیر, اور دوسرے کو حرکت والوں کو پیش دیتے تو کیا بن گیا؟ زلزلہ. تو زلزلہ, زلزلہ, زلزلو, زلزلت. اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین ہلا دی جائے گی جیسے کہ وہ ہلا دی جائے گی. اسی طرح واو سین, واو سین مادہ, اس کو ذرا رکھیں. وسوسہ یوسوسو, وسوستن, وسواسن الفاظ استعمال ہوتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس. تو یہ الفاظ جو قرآن مجید میں کچھ استعمال ہوئے ہیں ربائی کے, وہ بھی اسی بہانے آپ کے سامنے آ گئے. تو یہاں پر مادہ ہے با ان سارا. باسرا یباسرو, باسراتن. اس کے معنی آپ کو ملیں گے 2-3 معنی ہے اس کے. ادھیڑ دینا, اور کیا لکھے میں آپ کے سامنے یہاں پر جی, کریدنا, الٹ پلٹ کر دینا, یعنی تلپٹ کر دینا, اوپر کی چیز کو نیچے کر دینا, نیچے کی چیز کو اوپر کر دینا. تو سیغہ آپ کے سامنے جو استعمال ہوا ہے واحد مؤنث غائب کا سیغہ استعمال ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں باسرا ورب جو ہے ہمارے سامنے پہلا سیغہ, اس کا مجہول بنائے. اس نے تلپٹ کیا باسرا, اس کو تلپٹ کر دیا گیا. آخری حرف کو چھیڑے نہیں, پچھلے کو چھوڑے نہیں, اسے زیر دیں اور باقیوں کو پیش دیں. بوسرا, اس کو تلپٹ کر دیا گیا. بوسرا, بوسرا, اوسرو, بوسرت. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی, ادھیڑ دی جائیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ 4 باتیں بیان کرنے کے بعد جو فرمایا وہ اصل مضمون ہے. یہ سب کچھ ہوگا
تو پھر کیا ہوگا؟ عالمت نفس ما قدمت و اخرت. ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا، آگے کیا، اور جو اس نے پیچھے کیا. یہ مادے چونکہ ہم کر چکے ہیں. عالمت عین لام میم سب کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس لکھی ہوئے ہے، میں تیزی سے اس کو دہرا دیتا ہوں. عالمہ یا عالم باب سمیہ سے بہت دفعہ ہم نے پڑھا اس کو. تو عالمت پھر مؤنث استعمال ہوا اس لیے کہ فاعل جو ہے مؤنث آ رہا ہے. عالمت نفسن، ہم ہر جان کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ مراد نفسن سے کلو نفسن، یعنی ہر جان جان لے گی. ہے ماضی میں لیکن ہم ترجمہ وہ اذا کی وجہ سے ابھی تک مضارع میں کر رہے ہیں، اور چونکہ قیامت کا تذکرہ ہے اس لیے مضارع میں ترجمہ کیا جائے گا. عالمت نفسن، ہر جان جان لے گی، ما قدمت، قدما یقدم تقدیما باب تفعیل آگے کرنا، جو اس نے آگے کیا، و اخرت حمزہ خارا باب تفعیل اخرا یؤخر تاخیرا پیچھے کرنا. ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے کیا اور جو اس نے پیچھے کیا. اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مختلف آ رہا ہے، یعنی بہت مختلف مفہوم اس کے لیے جا سکتے ہیں، اور سب بھی یہاں پر اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتے ہیں. یعنی انسان اس دنیا کی زندگی میں جو بھی اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ ہے اس نے آگے کیا، آگے بھیج دیا، اور جو اس نے نہیں کیا وہ سمجھے اس نے پیچھے چھوڑ دیا. جو اس نے پہلے کیا وہ ما قدمت میں آ جائے گا، اور جو اس نے بعد میں کیا وہ مؤخرت میں آ جائے گا. یعنی انسان کا پورا نامہ اعمال ترتیب وار اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. یا پھر جو اس نے اچھا یا برا کام کیا وہ ما قدمت، اور اس اچھے یا برے کام کے نتائج اور اثرات جو وہ پیچھے معاشرے میں چھوڑ گیا وہ مؤخرت. یعنی سب کچھ اس کو پتہ چل جائے گا. اور ایک رائے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کی ہوا کرتی تھی کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان کے سامنے بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں جس وقت وہ کب ایسی سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے کہ کبھی وہ دنیا کو آگے کر دیتا ہے، آخرت کو پیچھے کر دیتا ہے. کبھی وہ آخرت کو آگے کرتا ہے، دنیا کو پیچھے کرتا ہے. یعنی پیچھے کرنا، آگے کرنا سے مراد کیا ہے؟ پرائرٹی دینا. یعنی ایک آپ کسی سٹیج پر ایسے کھڑے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کا حکم یہاں پر مانا تو دنیاوی طور پہ مجھے نقصان ہوگا، لیکن وہ پرائرٹی دیتا ہے آخرت کو، دنیا کو پیچھے کر دیتا ہے، آخرت کو پرائرٹی دے دی. بعض اوقات ایسی کیفیت آتی ہے انسان کی کہ وہ وہاں پر غلط کام کر لیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے. اب اس نے وہاں پر کیا کیا؟ اس نے آخرت کو پیچھے کر دیا، دنیا کو آگے کر دیا. تو یہ مفہوم بھی اس کا وہ بیان کرتے ہیں، اور باقی یہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے. انسان کو اس دن پتہ چل جائے گا کہ اس نے پرائرٹی کسے دی تھی، آخرت کو یا دنیا کو. اسے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. آپ سب نے فرمایا من احب دنیا ہو، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی، اضر بآخرتہ، احبا اضرا، ہا بابا ضاد رارا، مضاف کے دونوں مادے افعال ہیں اور باب فعال سے استعمال ہوئے ہیں. من احبا دنیا ہو، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی، اضرا بآخرتہ، تو اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا. ومن احبا آخرتہ، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی، اضرا بدنیا ہو، تو اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا. ایسے نہیں ہوتا، یہ وہ پرائرٹی والی بات ہے. پھر نبی وسلم نے جو ہدایات دی ہیں وہ سنیے گا، بڑی خوبصورت ہے. آپ سے نفع ہے فآثروا، تم ترجیح دو، پرائرٹی دو، کس کو؟ ما یبقا، بقیہ یبقا، باقی رہنا، جو باقی رہنے والی ہے، علی ما یفنا، اس پر جو فنا ہونے والی ہے. یعنی ہدایت بھی دے دی کہ پرائرٹی تم اسے دو جو باقی رہنے والی ہے، اس پر جو فنا ہونے والی ہے. یہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی. وہ والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. بہرحال وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبرن کی جمع قبورن، فعولون کے وزن پہ آئی ہے، اور چونکہ وہ بھی جمع مکسر ہے اس لیے فعل مؤنث استعمال ہوا ہے. جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی، یعنی
جو کچھ اس کے اندر ہوگا نیچے کا اوپر آ جائے گا, اوپر کا نیچے چلا جائے گا, تو مراد کپڑے ادھیڑ دی جائیں گی, مراد ہے کہ انسان جو ہے وہ باہر نکل آئے گا. اور اصل وہی ہے کہ وہ جو انکار کرنے والے آخرت کا, ان کے حوالے سے سامنے رکھیں کہ کوئی آخرت باخرت نہیں ہے. اذا متنا و کننا ترابا, جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم. غین را را مادہ باب نصرہ سے استعمال ہوئے, غرہ یا غرو, غرورن مضاف مادہ ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینا. اس نے دھوکہ دیا غرہ, اس نے تجھ کو دھوکہ دیا غرہ کا. کس نے تجھ کو دھوکہ دیا؟ ما غرہ کا. جس کے بارے میں دھوکہ دیا جائے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں بربک الکریم. اب یا ایھا الانسانوں میں اس کو آپ ترتیب کو سمجھ سکتے ہیں. یا حرف ندا, الانسان تھا, چونکہ منادہ معرف باللام تھا لہذا ایھا کا لفظ استعمال کیا گیا مذکر کے لیے. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا, کس نے دھوکہ دی. پھر آگے اس رب کریم کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں. الذی خلقک, خلق یخلق پیدا کرنا, خلقک اس نے پیدا کیا تجھے, الذی جس نے تجھے پیدا کیا, الذی خلقک فسواک, سین واو یا مادہ, وہ مادے سامنے رکھیں گے نا تو انشاءاللہ ساری بات آپ کے کلیئر ہو جائے گی. باب تفعیل میں ہے سوا یا یسوی تسویۃً, برابر کرنا, درست کرنا, نوک پلک سنوارنا. تو سوا یسوی یہ بن جائے گا الذی خلقک فسواک, پھر اس نے تجھے برابر کیا, درست کیا. الذی خلقک فسواک فعدلک, عین دال لام, اس کے معنی بھی برابر کرنا کے ہوتے ہیں. عدل آپ کو معلوم ہے جسے کہتے ہیں, اسی سے لفظ نکلا ہے باب ضرب یضرب سے عدل یعدل, ٹھیک. فعدلک, پھر اس نے تجھے بیلنس کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک, اس کو آپ ترتیب سے سمجھیں گے. را کاف با مادہ, باب تفعیل میں لائیں رکبا یرکب ترکیبن. ترکیب کسے کہتے ہیں؟ ترتیب دے دینا, جوڑ دینا. رکبا کا, اس نے جوڑ دیا تجھ کو. ما شاء, جو اس نے چاہا. اچھا, فی ای صورتن, جون سی صورت میں, یعنی پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. یعنی آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے. اتنے انسان ہیں, اتنے انسان کب سے پیدا ہو رہے ہیں. مجھے آپ بتا دیں کہ کسی بھی انسان, دو انسانوں کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں؟ حالانکہ سب کی دو آنکھیں, ایک ناک ہے, دو ہونٹ ہیں, دانت ہیں, سب کچھ ہے. یعنی جنہیں ہم جڑواں کہتے ہیں, آپ دیکھیں گے اگر تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ گزارے تو وہاں بھی آپ فرق کر لیں گے ان میں. پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. یہ اس کی شان خلاقی ہے, قدرت ہے, اس کی طرف اشارہ کر کے کہ تجھے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا. کلا, اصل بات کیا ہے؟ بل تکذبون بالدین, کذب یکذب تکذیبا, جھٹلانا. با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے. تمہارا حال یہ ہے کہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اب اس کو نوٹ کریں, انا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یعنی انا کو ہٹا دیں تو پیچھے جملہ بنتا ہے علیکم حافظون, تم پر حافظ ہیں, حفاظت کرنے والے ہیں, نگران ہیں. انا لگ گیا تو انا کی وجہ سے مبتدا نصب میں چلا گیا. انا علیکم حافظین, ٹھیک ہو گیا. اب لام تاکید لگا ہوا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے انا علیکم لا حافظین, حالانکہ تم پر نگران مقرر ہے. ان کی آگے پھر صفات آ رہی ہیں نگرانوں کی, وہ کیسے ہیں؟ کرامن کاتبین. کریم کی جمع ہے کرامن, حالت نصب میں اس لیے استعمال ہوا کہ صفت حافظین کی, حافظین چونکہ نصب میں لہذا آگے ان کی صفات بھی نصب میں آپ کو ملیں گی. کرامن باعزت ہے, کاتبین لکھنے والے. ان کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ
اپنی ڈیوٹی پورے طور پر سر انجام دیتے ہیں, غلط انٹری نہیں کرتے, کسی کے ساتھ انہیں ذاتی نہ محبت ہے نہ دشمنی ہے. سورہ کاف میں الفاظ ان کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جیسے ہی کوئی شخص زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو ایک نگران بیٹھا ہوتا ہے تیار اسے لکھنے کے لیے. خائن نہیں ہے, ڈیوٹی پہ موجود رہیں گے, ذرا سا ادھر ادھر نہیں ہوں گے کہ چلے آپ کو پتا ہے کہ اب ریسٹ ٹائم ہے تو اس دوران میں آپ کچھ کر لیں. لو, اس لیے ان کی صفات ہے کرامن کاتبین. پھر اگلی صفت ان کی دیکھیے گا کیا ہے, یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اس دنیا کی بڑی سے بڑی انٹیلیجنس کو لے لیں, جس مرضی لیول پر ہو, کچھ نہ کچھ حقائق ان سے پھر بھی مخفی رہ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کیسی ہے کہ یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اب دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے کرامن کاتبین, ان کی صفات بیان کر دی, سب کچھ بتا دیا, ہر شخص جانتا ہے, پھر بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ پکڑتا نہیں ہے. ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان نے یہاں ذرا سی غلطی کی تو ایک ہاتھ آتا کہیں سے اس کے منہ پہ لگتا تو فوری طور پہ وہ سدھر جاتا کہ نہیں میں نے غلطی کی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. انسان بڑے سے بڑا گناہ کر جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر یہ سسٹم ہوتا, آپ دیکھیں آپ کے سامنے, اب زندگی کی مثال لے لیں, آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, آپ کو سامنے اشارہ نظر آ رہا ہے ریڈ کلر میں, آپ کب رکتے ہیں؟ جب سارجنٹ ہوتا ہے. جب سارجنٹ نہیں ہوتا آپ ریڈ اشارے پہ بھی نہیں رکتے. ایسے سارجنٹ کھڑا ہو تو چاہے اشارہ آن نہ بھی ہو پھر بھی آپ نظر ضرور مارتے ہیں اشارے پر کہ کہیں میری نظر تو نہیں خراب, کہیں ایک منٹ لمحے کے لیے پوچھ گیا ہو. اب یہ وہ چیز ہے کہ انسان جو ہے فوری طور پہ کس سے سبق حاصل کرتا, تو ایسا نہیں ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں, سب فرشتے موجود ہیں, لکھ رہے ہیں, ایک ایک چیز ان کی صفات بیان کر دی, تو یہ بیکار ہے. یہ جو ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے یہ بیکار تو نہیں ہے نا. اس کا نتیجہ نکلے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ اگلی آیات میں ہے, ان الابرار لفی نعیم, یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. سمپل جملے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. الفجار فی جہیم, جہنم میں, انا لگ گیا اور لام تاکید لگ گیا. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا, صلیہ یصلا, صاد لام یا مادہ باب سمیہ سے استعمال ہوا ہے, جمع کا صیغہ بنے گا یصلیون. دو حروف علت اکٹھے ہو رہے تھے, مادے کا گر گیا, صاد لام یا مادے کو سامنے رکھتے ہوئے, پیچھے زبر ہے برقرار رہی. یصلون, صلیہ یصلا, اس کے معنی ہوتے ہیں آگ میں بھننا, آگ میں جلنا, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے, ٹو روسٹ کے معنی میں. یصلونہا, وہ جلیں گے بھنیں گے اس میں, ہا کی ضمیر جاری ہے جہنم کی طرف. یصلونہا یوم الدین, کب جلیں گے؟ بدلے کے دن, اسی بدلے کے دن جس کا انکار کر رہا ہے نا یہ انسان. وما ہم عنہا بغائبین, اور وہ اس سے غائب ہونے والے ہرگز نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ما لگا ہوا ہے اور با آپ دیکھ رہے ہیں, وہ منفی جملے پر زور دینے کے لیے, یہ سارے اسلوب ہم پڑھ چکے ہیں. وما ہم عنہا بغائبین, اور وہ اس سے غائب ہونے والے ہرگز نہیں ہے. وما ادراک ما یوم الدین, یہ دال را اور یا مادہ باب فعال میں آتا ہے ادرا یدری, ادران, اس کے معنی ہوتے ہیں آگاہ کرنا. تو یہ محاورہ عربی زبان کا, اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں, اکثر قرآن مجید میں آئے گا ما ادرا کا, تو اس کے معنی کیے جاتے ہیں تجھے کیا معلوم. وما یدری کا وہ بھی مضارع میں ہوتا ہے, یہ ماضی میں. وما ادراک ما یوم الدین, اور تجھے کیا معلوم وہ بدلے کا دن کیا ہے. ثم, پھر زور دینے کے لیے ما ادراک ما یوم الدین, تجھے کیا معلوم وہ بدلے کا دن کیا ہے. پھر اس دن کو خود ڈیفائن کیا, یوما, وہ ایسا دن ہے لا تملک نفس, ملکا یملکو, اختیار ہونا, مالک ہونا. مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا نفس کی وجہ سے. لا تملک نفس, کوئی جان اختیار نہیں رکھے گی, لنفس, کسی بھی جان کے لیے.
شیئن کچھ بھی، یعنی اس دن کسی بھی جان کو کسی جان کے لیے، کسی کا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں، دونوں نکرہ استعمال ہوئے، دیکھ لیں، نفسن بھی اور نفسن بھی، کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، حکم کس کا ہوگا اس دن؟ للہ، اللہ کا ہوگا. شاید تھوڑا سا مطلب آپ کو اندازہ ہوا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے، تو وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اکثر آپ نمازوں میں سنتے بھی ہیں، اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ نے قرآن مجید بچپن سے لے کے اب تک ختم کیا ہوگا، اور یہ آپ کے سامنے آئی ہوگی، آپ نے اس کی تلاوت بھی کی ہوگی، پڑھا بھی ہوگا. لیکن اب اسے آپ جب بھی سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک مفہوم آپ کے سامنے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس سورہ مبارکہ میں فرما کیا رہے ہیں. باقی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں، میں بھی آپ بھی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.